پیر شریف ہے الحمدللہ، جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ روزانہ ہر پیر کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر سماعت فرماتے ہیں، لائق مبارکباد ہیں، اور اس سننے کا رب کائنات ہم سب کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اور آج 4 تاریخ ہو چکی ہے 11ویں شریف کی، اگلے پیر کو انشاءاللہ کیا ہے 11ویں شریف ہے، 11ویں شریف ہے۔ تو آج ہم ایسا بیان کریں گے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا بھی ذکر ہو، اور ساتھ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہو جائے۔ یہ لگاؤ، لے بھائی خوشبو لگاؤ۔ خوشبو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی، سمجھے نہیں سمجھے؟ پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی خوشبو بنی نہیں ہے جتنی خوشبو کے ہمارے حضور کے پسینے سے آتی۔ خوشبوؤں کو بھی آپ لوگ لگائے کریں، ایک دوسرے کو تحفے دیا کریں۔ پہلے آپ لوگ دیکھا ہوگا گاؤں وغیرہ میں میلاد شریف ہوتی تھی، خوشبو لگتی تھی، اب تو لوگ ہلکے ہلکے میلاد شریف بھی ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، خوشبو نہیں یاد رہی ان کو۔ بہرحال آج ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش پر بھی ذکر کریں گے مختصر طریقے سے، اور ساتھ میں غوث پاک کا بھی ذکر ہوگا۔ دیکھیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور روحانی بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسن اور حسین، اور سرکار غوث پاک دونوں خاندانوں سے، سبحان اللہ۔ باپ جو ہیں وہ آپ کے اور ماں یہ دونوں حسنی حسینی خاندان سے، دونوں فیض امام حسن کے خاندان کا بھی اور امام حسین کے بھی خاندان کا، دونوں کا فیض امام ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع ہے۔ اب یہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے ساری کائنات کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے آقا ہیں، اور سرکار غوث پاک تمام ولیوں کے آقا ہیں، تمام ولیوں کے آقا ہیں۔ سرکار غوث پاک نے منبر پہ یہ فرمایا تھا کیا کہ میرا یہ قدم، اپنے قدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اور تمام ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ قیامت تک جتنے اولیاء اللہ آئیں گے سب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہی ان کو ولایت کی چٹھی ملے گی۔ اور جس طرح سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر حضور کی پیدائش کی، حضور کے آنے کا تذکرہ تمام نبی کر رہے تھے، تمام انبیاء اکرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت قرآن پاک میں ہے۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس طرح سے انتظار کر رہے تھے، سرکار غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے، 200 سال 300 سال پہلے کے ولی اللہ نے بشارت دے دی کہ حضور کے خاندان سے، حضور کے گھرانے سے بہت پائے کے بزرگ پیدا ہوں گے، اور وہ تمام ولیوں کے کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ تو میرے دوستو اس طرح سے بہت ساری مناسبتیں ہیں نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور آپ کے باپ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں آ کر بشارت دی کہ تمہارے یہاں بہت ہی برکت والا بیٹا آنے والا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر حضور غوث پاک کے والد صاحب کو خوشخبری سنائی تھی۔ تو یہ ہے ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ مگر بھائی صاحب یہ یاد رکھنا، آپ لوگ کیا یاد رکھو گے؟ یہ کھجوریں کھا کے ہی بگاڑ میں نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں، سرکار غوث پاک جو خوش ہوں گے کس بات سے خوش ہوں گے؟ سرکار غوث پاک علم سے خوش ہوں گے، علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور سرکار غوث پاک شریعت کا اتنا پابند تھے آپ کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا۔ شریعت کی آپ دیکھی محبت، اور علم کی محبت دیکھی آپ، ماں کے پیٹ میں ہی پڑھائی شروع ہو گئی ہے، ماں کے پیٹ میں ہی سرکار غوث پاک نے پڑھائی شروع کر دی۔ اور ہم پیدا ہونے کے بعد بھی، بڑے ہونے کے بعد بھی دنیا کے جانے کے قریب ہوتے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں قبر میں پیر لٹک رہے ہیں،
پھر بھی ہوش نہیں آتا، مگر ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو ہوش ہے۔ ہماری مسجد میں کافی لوگ ماشاءاللہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں اچھے بھائی ماشاءاللہ 75 سال کے ہو، کتنے سال کے ہو گئے؟ 76 سال کے ہو گئے، اور بیچارے پریشان بھی رہتے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں۔ ہارٹ کی پرابلم، آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ جیسے ہی ان کو چھٹی ملتی ہے اسپتال سے، دواؤں سے فوراً بھاگ کے آتے ہیں یہاں پر، اور پھر افسوس کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، امام صاحب، کیا بتاؤں میری اتنے دن کا ہرجہ ہو گیا۔ کچھ سیکھو ان سے، ہم بھی سیکھیں اور تم بھی سیکھو، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ موٹیویشن بہت بڑا موٹیویشن ہے یہ ہمارے لیے، تمہارے لیے۔ سرکار غوث پاک ایک ایک رات میں پورا قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتے تھے، ایک ایک رات میں پورا قرآن پاک۔ بھائی صاحب کم سے کم ہم ایک پڑھنا ہی پڑھ لیں۔ ایسے خوش ہونے والے نہیں غوث پاک، میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں جو بن گئے جنت کا ٹکٹ پکڑو جنت کا جاؤ، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی بھائی صاحب، یعنی رات بھر سوئی نہیں۔ جو انگنت ہیں یہ کنٹینیو والی راتیں ہیں، لگاتار والی راتیں ہیں، اور باقی راتیں کتنی ہیں ان کا کوئی نہیں ہے۔ ایک ایک رات میں پورا قرآن پاک تلاوت فرما لیتے تھے۔ آپ حقیقت میں آئیے، حقیقت کا سامنا کیجئے۔ سرکار غوث پاک کی روح خوش ہوگی تو قرآن پاک سے، علم دین سے، اچھے کاموں سے، غریبوں کی مدد کرنے سے، ماں باپ کا دھیان و خیال رکھنے سے۔ ماں باپ کی بات آئی تو ٹھنڈ آ رہی، ٹھنڈ سمجھے؟ ماں باپ کا دھیان رکھیے، بوڑھے لوگ سب دھیان رکھیں، رات کو کس کے سو، ٹوپا ووپا لگا کے، کیونکہ بہت دقت ہو جاتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کو ٹھنڈ میں بہت دقت پیدا ہو جاتی ہے اور ان پر ٹھنڈ کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو نئے سوٹر لا کے دو، موزے لا کے دو، سمجھے، اور گاؤن لا کے دو، سوٹر ہیں، جرسیاں، جاکٹ لا کے دو ماں باپ کے لیے بغیر مانگے۔ یہ نہیں مانگنا پڑے تم سے، اور یہ بھی نہیں بیوی کی زیادہ، ہاں محترمہ لے آئے، ہاں بیوی سے مشورہ کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ آنا کانی کرے تو آپ ان کو بتائیے کہ ماں باپ کو دینے سے بہت برکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسی کہ نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ ٹھنڈ کا موسم آ رہا ہے، ماں باپ کا دھیان رکھیے، جوتے موزے ان کے لیے آلریڈی اپنے آپ سے پہلے لا کے دے دو، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یا بہت سارے گھر کے لیے لاؤ تو سب سامان ان کے پاس رکھ دو، کہنا ابا جو تمہیں اچھا لگے وہ لے لو۔ بچپن یاد کرو، بچپن جن کی اولاد ہے نا وہ اپنی اولاد کو دیکھا کرو، اولاد کے سامنے باپ اپنی سب آرزو قربان، بیٹا تم پہنو، ہم تو پہنتے ہی رہتے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہی سوچو، یہی کام جو آج تم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہو، یہی تمہارے ماں باپ نے بھی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ماں باپ تمہیں شہزادہ بنا کے رکھتے تھے، تو اب شہزادے کی کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کو بادشاہ بنا دے۔ کیا بنا دے؟ بادشاہ بنا دے۔ اگر اپنے باپ کو غلام بنا کے رکھے گا تو یہ کون بن جائے گا؟ غلام کا بیٹا کبھی بادشاہ نہیں ہوتا ہے، فٹیچر ہی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ اپنے آپ کو شہزادہ بنا کے رکھتے ہو تو اپنے باپ کو آپ اس سے پہلے بادشاہ بناؤ۔ اب ہم باپ کی بات آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہی 11ویں میرے بھائیوں، یہی بزرگوں کے طور طریقے ہیں۔ ہم کچھ کریں، کچھ محنت کریں دین کے لیے، آخرت کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے۔ یہ سب 11ویں شریف کا مقصد ہے۔ یہ نہیں کہ بریانی کھائی، مرغے کھائے، بکرے کھائے، تم کو غوث پاک بھی بہت کھاتے تھے۔ ایک میں واقعہ بتاؤں آپ کو، غوث پاک کی بے شمار، ایک بات اور بتا دوں، جس طرح سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار معجزے ہیں، اگلے جو انبیاء اکرام گزرے ہیں ان کو کچھ معجزے ملتے تھے، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، مگر ہمارے حضور کو رب کائنات نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ اسی طرح سے حضور کے صدقے میں اللہ پاک نے غوث پاک کو بے شمار کرامت عطا فرمائی۔ کتنے ولیوں کے آپ تذکرے پڑھیں گے، جتنی کتابیں غوث اعظم کے اوپر لکھی گئی ہیں اتنی کسی کے اوپر نہیں لکھی گئی، کسی ولی کے اوپر، اور جتنی کرامتیں غوث پاک کی اتنی کسی ولی کی ہیں ہی نہیں۔ ایک مرتبہ بڑھیا نے، ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے بیٹے کو بھیج دیا کہ حضرت یہ میں تمہاری خانقاہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں اپنے بچے کو، آپ اس کو پڑھائیے لکھائیے، اب آپ کے حوالے ہو گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب بڑھیا آئی تو بیٹی کو دیکھ کے آئیں کیسی نہیں، تو دیکھا تھا غوث اعظم کیا کھا رہے ہیں؟ مرغا، سمجھے نہیں؟ مرغا کھا رہے ہیں، ہڈیاں خوب رکھی ہوئی ہیں، لیگ پیس سب رکھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ اور بچہ کو دیکھا، جب ماں نے بچہ کیا کھا رہا ہے؟ چنے، سوکھی روٹی۔ ماں تو بھیا بگڑ گئی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے صاحب، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کو اس لیے سونا، تم تو مرغے کھا رہے ہو اور ہمارا بیٹا سوکھی روٹی اور چنے کھا رہا ہے۔ غوث پاک نے بولا اچھا۔ غوث اعظم نے رکھا ان کے ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا قمی باذن اللہ، اے مرغی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مرغی صاحب زندہ ہو گئی۔
مرغی زندہ ہو گئی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں مرغی ذبح ہوئی, خون اس کا نالی میں بہہ گیا یا زمین نے اس کا پی لیا, اس کے پر کہاں پھینکے گئے, اس کے چھچڑے اکڑے کتوں نے کھائے ہوں گے, کچھ چیٹیوں نے کھائے ہوں گے, کچھ نالی میں بہہ گئے ہوں گے, کہاں کہاں گئے. پھر مرغی اس میں تیل میں فرائی ہوئی ہے, کیا کیا ہوا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی غوث پاک نے جب رکھا ہڈیوں پہ ہاتھ, اٹھ جا اللہ کے حکم سے, مرغی اٹھ گئی. غوث پاک نے فرمایا جب بیٹا تیرا اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو وہ بھی جو چاہے گا وہ کھائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خالی اوپر نعرے تکبیر غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, سمجھے, ایسے کام چلنے والا ہے. میں بتا دوں صاحب آپ کو, محنت کیجئے, سمجھے, غوث پاک کے نقش قدم پہ چلیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ چھارے کھجور نہیں پہنچیں گے, یہ ہمارے تمہارے پیٹ میں جائیں گے, سمجھے. غوث پاک ہمارے عمل سے خوش ہوں گے. ہم کیا کر رہے ہیں, اکیلے میں کیا کر رہے ہیں اور تمہارے سامنے کیا کر رہے ہیں, سمجھے کہ سمجھے. سرکار غوث پاک سب دیکھ رہے ہیں اللہ کی طاقت سے. فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً, سمجھے, کہتے ہیں میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے دیکھتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے جمعے میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھائی تھی. اگر آپ سے یہ کوئی کہے ارے یہ ایسے کیسے ہو جائے گا, غوث پاک کو تمہیں اتنا بڑھا دیا, غوث پاک کو اتنا بڑھا دیا. ابھی میں اس جو پروگرام اپنا چل رہا ہے اس کو لائیو کر دوں, کیا کر دوں, لائیو چلا دوں, اور دنیا کو میں یہ پہلے میسیج دے دوں کہ خیالہ جامع مسجد سے دلی سے لائیو پروگرام چلے گا, اور پوری دنیا کو یہ میسیج پتہ چل جائے, اور پوری دنیا اگر مجھے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی ہے. پوری دنیا لائیو مجھ کو دیکھ سکتی ہے. ہر گھر میں, ہر ملک میں, ہر کنٹری میں, ہر علاقے میں پہنچ سکتا ہوں. جب ایک چھوٹا سا امام دنیا کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے, دنیا کی یہ بنائی ہوئی ٹیکنالوجی موبائل کے ذریعے اگر وہ پوری دنیا میں ہر گھر میں ہر مذہب کے گھر پہنچ سکتا ہے, تو اللہ نے جو ٹیکنالوجی دی ہے غوث پاک کو کرامت, اس کے ذریعے وہ ہر چیز دیکھنا تعجب کی کیا بات ہے بھائی, کیا تعجب کی بات ہے. اب تو کیمرے لگ رہے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے آپ دیکھتے رہو, جتنی فیکٹری ہیں کمیٹی ہیں آپ کی سب دیکھتے رہو. موبائل میں اپنا کنیکٹ کر لو اور آپ جہاں بھی جائیں گے بدل لیا کون ورکر کیا کام کر رہا ہے, کون کام نہیں کر رہا ہے, کون موبائل پہ کام کر رہا ہے, کون ادھر گھوم رہا ہے, سب دیکھتے رہیں گے. تو ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ پوری دنیا آپ دیکھ سکتے ہیں. ایون ہے کہ آپ کا مذہب کوئی ہو, ریلیجن کوئی ہو, نماز پڑھی ہو کہ نہیں ہو, وضو ہو کہ نہ ہو, غسل ہو کہ نہ ہو, سب دیکھ سکتے ہیں. پھر وہ اللہ والے اور تمام ولیوں کے سردار کیوں نہیں سمجھتے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا قادری بنا دے. کیا بنا دے, سچا قادری. ہر کوئی بھی مرید ہو, کسی بھی پیر سے مرید ہو, سب کے سلسلے جا کر قادری سمندر میں گرتے ہیں, سمجھے کہ نہیں سمجھے. سارے جو ہیں وہ آپ سمجھیے یہ دریا ہیں, یہ ندیاں ہیں, اور غوث پاک کیا ہے, پورے سمندر ہیں. رب کائنات ہم سب کو ان کی برکتیں عطا فرمائے, سچا قادری بنائے, سچا غوث پاک کا غلام بنائے. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو, الحمدللہ شریف پڑھو, لوگ فاتحہ.